على سید الرسل و خاتم الانبیاء اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات نہ گنیا پر وہ لائٹ آندی ہے یہ خطو اگو اسٹیٹ ٹور ہون لائے تھے یہ قطر برادران اسلام، ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے، نظمیں نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں. میرے نوجوان بھائی سٹیج سیکرٹری نے خوب ماشاءاللہ آج کی اس مجلس میں نکابت کے بھی فرائض سر انجام دیے. میرے بھائیوں، عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ابھی تک آپ کے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان سید آل رسول خطیب اسلام حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب کا بھی بیان ہونا ہے. آج کی مجلس میں کسی موضوع پر بیان کرنا تو مجھ مسکین کے لیے مشکل ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے. اختصار کے ساتھ صرف 3 احادیث شریف کا لفظی مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک دن مسلم شریف کی یہ روایت ہے، علماء کرام دیکھنا چاہیں تو ابواب الفتن میں یہ روایت مل جائے گی. ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اسلامیہ نے مصر نے معافی چاہتا ہوں مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے. اسلامیہ نے مصر نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کا استقبال کیا. ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد میزبان ان کو اپنے گھر لے گئے کہ آرام کریں. گھر کے آخری کمرے میں وہ آرام کے لیے بیٹھے. بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا وقت گزرا کہ اسی میزبان کا نوجوان بیٹا ہانپتا کانپتا چیختا چلاتا دوڑا ہوا آیا اور آ کر زور سے اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ خیر کرے، کیا ناگہانی صورت پیش آ گئی. اس نوجوان بیٹے نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور عرض کی، چچا حضور باہر قیامت قائم ہو گئی، قیامت. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ رنگ کی آندھی آئی، قرب و جوار کے تمام تر جتنے بازار تھے اتنی شدید آندھی کے باعث اتنا گرد و غبار اڑا کہ زمین آسمان کی فضا تاریک ہو گئی. لوگوں کی کے آنکھوں میں ایسے مٹی پڑی کہ اپنا ہاتھ بھی ان کو نظر نہیں آتا. نہ دکان کا پتہ، نہ سامان کا پتہ، نہ بازار کا، نہ گاہک کا، نہ دکاندار کا. سب کے دم رکے ہوئے، سانس لینا مشکل، آنکھوں کے سامنے اندھیرا. میں دوڑ کر آیا کہ آپ سے عرض کروں کہ حضرت باہر تو لگتا ہے قیامت آ گئی. میری طرف دیکھیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہوئے، اس نوجوان کو خطاب کر کے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا نصارہ کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کے قریب فلاں میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کو پتہ چلے گا، مسلمانوں کا لشکر لے کر یہ اس کے مقابلے میں جائیں گے، دونوں طرف سے مٹ بھیڑ ہوگی، گھمسان کا رن پڑے گا، تلواریں چلیں گی، کشتوں کے پشتے لگیں گے، اتنا خون ارزانی ہوگی کہ الامان۔ اس حالت میں صبح سے لے کر شام تک بے جگری کے ساتھ دونوں فوجیں کفر کی اور اسلام کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی، لیکن شام تک کوئی فتح شکست کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ شام کو تھک ہار کر دونوں کہیں گے کہ چلو کل صحیح، کفار کا لشکر اپنے کیمپ میں، اسلام کا لشکر اپنے کیمپ میں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہاں اپنے کیمپ میں پہنچ کر ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں اٹھائیں گے کہ کل یا شہادت یا فتح، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ جیسے کیسے دونوں طرف سے رات گزرے گی، اگلے دن پھر لڑائی ہوگی، پہلے دن سے بھی کہیں زیادہ نقصان، لیکن شام تک آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ دوسرے دن پھر کہیں گے کہ کل، چنانچہ تیسرے دن مسلمان آ کر آج پھر اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے، تیسرے دن پھر لڑائی ہوگی، پورا دن لڑائی کے باوجود شام کو کہیں جا کر اللہ کرم کریں گے کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، کفار ہار جائیں گے، وہ دم دبا کر بھاگیں گے، مسلمان ان کا تعاقب کریں گے، فلاں پہاڑ کے دامن تک پہنچا کر مسلمان واپس آئیں گے۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان مسلمان شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان کی تجہیز تکفین کا انتظام کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران آواز آئے گی، ایک خوفناک اور لرزش طاری کرنے والی، لوگ پریشان ہوں گے آواز سن کر، ہر آدمی لرزاں ترساں ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آواز دینے والا پکار کر کہے گا کہ لوگوں، تم ادھر مصروف ہو، ادھر تمہارے گھروں میں، تمہارے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے، اس نے آ کر تمہاری آل اولاد کا گھیرا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ آج تک جتنے فتنے آئے یا قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جان بچانا اس طرح مشکل ہوگا، کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح دہکتی آگ کے انگارے کو ہاتھ پر پکڑنا مشکل ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا۔ لوگوں سنو، فرمایا رحمت عالم نے کہ ان حالات میں دجال کے زمانے میں جو مسلمان اپنا ایمان بچا لے گا،
میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اعلان کے مطابق حضرت مہدی لشکر باقی مادہ اپنے لشکر کو آواز دے کر بلائیں گے، سارے حاضر ہو جائیں گے۔ آپ ان میں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انتخاب کریں گے کہ میاں جوان آپ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ 5-7 آدمیوں کا انتخاب کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے اس لشکر سے حضرت مہدی جن جوانوں کا انتخاب کریں گے کہ تم جاؤ دجال کے پتہ کر کے آؤ خبر صحیح ہے یا غلط۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ جن جوانوں کا حضرت مہدی انتخاب کریں گے، میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، ایک دن رحمت عالم نے فجر کی نماز پڑھائی اپنی مسجد مبارک میں۔ میرے بھائیوں، نماز کے بعد اپنی اپنی ضرورت سے صحابہ کرام مسجد سے جانا شروع ہوئے۔ پوری مسجد شریف خالی ہو گئی، اکیلے حضور علیہ السلام رہ گئے۔ آپ نے فجر کے سورج نکلنے کے بعد مسجد شریف سے آپ باہر نکلے، اس دروازے سے جہاں سے سامنے مسجد شریف سے باہر نکلے تو احد نظر آتا ہے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہیں، پوری مسجد شریف خالی۔ ادھر سے ایک صحابی رسول اپنی کسی ضرورت سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ رحمت عالم نے اسے سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دوران میں آپ نے اس صحابی رسول کو اپنی طرف بلانے کے لیے اشارہ کیا۔ مول صاحب موبائل نہ کھیلنا بند کر دے، کتنا جوان آدمی ہے، تو میرے پاس دیکھ، میرا حق نہیں ہے ایسا تو مانا جی بیٹ پانے غصے بھی نہ ہوتا بھائی، دیکھو میرے بھتیجے ہو کے میرے نال اس طرح کر۔ ہاں بھائی کی حال ہے؟ ہاں چاچا بھتیجا بھی بڑی جی تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میری یہ عادت بد ہے، میں بہت ساری جگہ میرے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ اگر میری گفتگو کے دوران کوئی دوست کسی اور کام میں مصروف ہو تو میری طبیعت منتشر ہو جاتی ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں میرا خیال رکھا کرے، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، شاہ صاحب کا بیان بھی ہے، میں گھنٹوں کی گفتگو منٹوں میں سمیٹ رہا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں، آپ نے اس صحابی رسول کو بلایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، مصافحہ کیا، آپ نے مصافحہ کرنے کے ساتھ پکڑ کر سبحان اللہ تو کہو، اپنی بغل میں بھی لیا، پہلو میں بھی کھڑا کیا۔ صرف پہلو میں کھڑا نہیں کیا بلکہ نبوت کا بازو مبارک اٹھایا، اس کے کندھے پر رکھا۔ صرف یہ بھی نہیں، اسی طرح کندھے پر وہ آپ کے سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ آپ کی بغل میں بھی ہے، آپ کے پہلو میں بھی ہے، آپ کا اس طرح کر کے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ بھی ہے۔ اس دوران آپ نے اس کے یہاں پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا اپنے سینے کے قریب کیا۔ صرف یہ نہیں، اسی دوران اپنی گردن مبارک کو خم دیا،
اور اپنا منہ مبارک اس کے اس کے کان کے قریب لے گئے، پھر اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر کیا، اس کے کان اوپر کو اٹھے، نبوت کے لبے اقدس اس کے کان سے لگے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ۔ اس حالت میں شریفوں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ مسجد کا صحن ہے، یہ پیغمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ صحابی سراپا نبوت سے لپٹا ہوا۔ اس حالت میں اس اہتمام کے ساتھ حضور فرماتے ہیں، اس کو دوسرے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہ میاں وہ سامنے کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ مسجد شریف سے نکل کر احد کی طرف دیکھیں، احد پہاڑ کے بائیں طرف والا پہاڑ، اس کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا سنو، قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا، دنیا جہان کا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں جہاں دجال یا اس کے فتنے کے اثرات نہ پہنچے۔ دجال ہر جگہ آئے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مکے مدینے داخل نہیں ہو سکے گا۔ لو بھائیوں، میں دوسری حدیث کے ترجمے سے بھی فارغ ہوا، آپ میری طرف توجہ کریں، اور اتفاق کی بات ہے یہ روایت جو اب عرض کرنے لگا یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، ابواب الحج میں موجود ہے۔ بھائیوں میری طرف دیکھیں، رحمت عالم نے ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ آپ اس راستے پر چلے جو راستہ سیدھا بدر کو جاتا ہے۔ آج کل وہاں سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑی سڑک، کشادہ سڑک بنا دی۔ مکہ سے مدینہ طیبہ سے چلے مکہ جانے کے لیے پہلے بدر کے راستے پہ جانا پڑتا ہے، آگے جا کر ایک جگہ ہے اسے روحا کہتے ہیں، روحا سے ایک سڑک مڑتی ہے، وہ مکے کو جاتی ہے۔ بھائیوں ذرا توجہ کرے، یہ مدینہ سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ روحا ہے۔ سامنے کا راستہ بدر کو جاتا ہے، بدر سے آگے شام کو وہی راستہ جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، جس کے باعث آگے چل کر بدر کا معرکہ ہوا۔ میں نے اشارہ کیا علماء سے، تفصیلات کا وقت نہیں، جو مجھے گزارش کرنا ہے کہ وہ بدر ہے، یہ مدینہ، یہ مکہ، یہ روحا، یہاں پر پیغمبر اسلام کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں کیا خیال مبارک میں آیا، اشارہ کر کے سارے صحابہ کو بلایا، وہ آپ کے گرد و پیش کھڑے ہوئے۔ رحمت عالم نے ان سے فرمایا، صحابہ کل قیامت کے قریب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا دمشق میں نازل ہوگا، بیت المقدس میں جائے گا، دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی، لد کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا، 7 سال پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی قائم ہوگی، اور ان سب کا جھنڈا، دین اسلام کا جھنڈا سیدنا مسیح ابن مریم کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال شام کے علاقہ میں گزارنے کے بعد میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا اسی راستے سے یہاں آئے گا، اسی راستے سے یہاں آئے گا، یہاں سے حج کا یا عمرے کا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے گا، مکہ مکرمہ جائے گا، مکہ مکرمہ جا کر
حج عمرے سے فارغ ہوگا، فارغ ہونے کے بعد وہاں سے چلے گا، مدینہ طیبہ آئے گا، میرے روضہ طیبہ پہ آ کر سلام کہے گا، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، وہ سنے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یمکث فی الارض 45 سنہ، 45 سال قیام کریں گے، اس کے بعد یتزوج و یولد، اس دوران ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ بنو شعیب میں ایک روایت کے مطابق شادی ہوگی، اللہ انہیں 2 بیٹے دیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ فرمایا رحمت عالم نے ثم یموتو، پھر فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری، اس کے بعد میرے ساتھ میرے روضہ طیبہ میں دفن ہوں گے۔ امام بخاری نے، در منصور نے تاریخ البخاری کے حوالے سے لکھا، وَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، ان کی قبر مبارک کی جگہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہ فرمایا کہ وَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، ان کی قبر مبارک کی جگہ 4تھی قبر کی جگہ ہوگی، میری طرف دیکھیں، یہ رحمت عالم کا مزار اقدس، آپ کے کندھوں کے ساتھ ابو بکر کا سر مبارک، ابو بکر کے سر کے ساتھ فاروق اعظم کا سر مبارک، یہ حضور کی قبر، یہ ابو بکر کی، یہ حضرت عمر کی، ان کے ساتھ آج بھی 4تھی قبر کی جگہ باقی۔ علماء سے عرض کرتا ہوں، امام ترمذی نے کہا، آج بھی روایت موجود، وقال ابو مودود وقد باقیہ موضع قبر، کہ آج بھی حضور کے روضہ طیبہ میں 4تھی قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، روایت حضور نے فرمایا، لوگو انا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، آپ کے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، آپ کے ساتھ عمر اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے۔ شریفوں، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ان آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھو کہ جب قیامت کے دن ابو بکر عمر اٹھیں گے، دائیں محمد الرسول اللہ ہوں گے، بائیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، 2 نبیوں کے درمیان ابو بکر و عمر کو اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لو بھائیوں، میرا وعد ختم ہوا، میں نے جتنی باتیں عرض کی، ایک علامت ملعون قادیہ میں نہیں پائی جاتی تھی، بس میرا وعد ختم۔ عرض کرتا ہوں، امت نے قادیانیوں کے متعلق فیصلہ دیا کہ قادیانی کون ہے؟ زور سے بولو، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو، قادیانی کون؟ زور سے، قادیانی کون؟ وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت آیا، تم نے چپ سادھ لی، آج نہ بولے پھر کب بولو گے؟ پھر بولنا، وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ امت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ 7 ستمبر 1974 کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث، مولانا عبدالحق، امت کی مولانا شاہ منورانی، پروفیسر غفور احمد، پوری امت کے تمام طبقات کی جد و جہد سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج بھی مفتی محمود کا بیٹا اسی مقام پہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مجھے گزارش کرنا ہے میری بلا سے، جو مجھے گزارش کرنا ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں، اس دن سے لے کر آج تک 49 سال ہو گئے، 49 سال، کہاں 74، کہاں 2023۔ میرے بھائیوں، اگلا سال 50واں سال ہوگا گولڈن جوبلی کا۔ اس دفعہ مجلس ختم نبوت نے 1 ہفتہ میں کراچی
پشاور، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، اللہ کے فضل سے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں، مرکز میں ایک ہفتہ میں لاکھوں کے سبحان اللہ تو کہو، ان کو یہ پیغام دیا کہ قادیانیوں نے اس دن سے لے کر آج تک 49 سال برابر کوشش کی کہ کسی طرح قانون ختم ہو جائے۔ وہ روئے زمین کے کافر ملکوں کے پاس گئے، ان کے ناک پہ، ان کے پاؤں پہ ناک رگڑی، پیشانی کو زخمی کرایا، اپنی زبان سے ان کے تلووں کو چاٹا۔ کفر ایک آدھ نہیں، ایک دن کی بات نہیں، نصف صدی کی، ایک کافر نہیں، روئے زمین کا کفر مل کر کوشش کی کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے۔ لوگوں، 50 سال کی اس لڑائی میں کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں سنو، واپس جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ، زور سے کہہ دو، انشاءاللہ جو دن قادیانی سمجھتے ہیں کہ آئین ختم ہوگا، میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ وہی دن قادیانیت کے خاتمے کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نے امت نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے، آپ کا یہ اجتماع، ایک ایک دوست کا آنا، یہ سب بلا وجہ نہیں۔ انشاءاللہ اگر قادیانیوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، قوم قادیانیوں کے ساتھ وہی علاج کرے گی جو آوارہ کتوں کو زہر دے کے کمیٹی والے علاج کیا کرتے ہیں۔ اور قانون ختم نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں نہیں ہوگا زور کے ساتھ کہے نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا۔ سناؤ، قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب، کہاں کب ہے تیری کانفرنس؟ بہاولپور کی شاہ صاحب نے فرمایا، عباسی صاحب نے، کہ 6 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز بہاولپور میں کانفرنس ہوگی، لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 12 اکتوبر، سبحان اللہ تو کہو زور سے، 12 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان میں اپنا 4 اضلاع کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے، اللہ توفیق دے، ملتان سے بھی بڑا اجتماع وہاں پر منعقد کریں گے۔ 7 اکتوبر کو آپ کے بہاولپور میں چل رہا ہے قافلہ۔ لوگوں، ہمت کرو، آگے بڑھو، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اقول قولی، اب بغیر کسی اس کے میں درخواست کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب سے کہ تشریف لائے۔